ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین محمد بابر وسطی ایشیا کے ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ کے شہزادے تھے۔ کم سنی میں باپ کے سائے سے محروم ہو جانے پر حکومت کی باغ ڈور تو بابر نے تھام لی، مگر اس پر اپنی گرفت زیادہ دیر تک نہ رکھ سکے۔ پھر تقدیر نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ بابر نے اپنی آٹو بایوگرافی میں تفصیل سے اپنے حالات بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ اس لڑکے کا بھی ذکر کیا ہے جسے وہ اپنا دل دے بیٹھے تھے۔ دلی سے ہمارے ساتھی مرزا اے بی بیگ کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ آج سے تقریباً 500 برس قبل بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ یوں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی، ایک ایسی سلطنت جس کا رقبہ بر صغیر سے افغانستان تک وسیع تھا۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز سے وابستہ معین احمد نظامی کے مطابق تیموری اور چنگیزی نسل سے تعلق رکھنے والے بابر نے اپنے والد عمر شیخ مرزا سے ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ ورثے میں پائی تھی، جس کی پڑوسی ریاستوں پر ان کے رشتہ داروں کی عملداری تھی۔ حالات نے بابر کو اپنے آبائی وطن سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ صحرا نوردی اور مہم جوئی میں گزارا۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حالات نے انہیں ہندوستان کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ بابر نے اپنی خود نوشت سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی تزک بابری میں، جسے بابر نامہ بھی کہا جاتا ہے، اپنی پے در پے ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: جتنے دن تاشقند میں رہا اتنے دن میں نے بے حد تنگی اور مصیبت اٹھائی۔ نہ ملک پر قبضہ تھا اور نہ اس کی امید تھی۔ نوکر چاکر اکثر چلے گئے تھے، جو پاس رہ گئے تھے وہ مفلسی کے سبب میرے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ آخر کار میں اس سرگردانی اور لامکانی سے تنگ اور زندگی سے بیزار ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ایسی سختی کے جینے سے بہتر ہے جدھر سینگ سمائیں ادھر چلا جاؤں، ایسا چھپ جاؤں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ لوگوں کے سامنے ایسی ذلت اور بدحالی سے رہنے سے بہتر ہے جہاں تک ممکن ہو دور نکل جاؤں، جہاں کوئی مجھے نہ پہچانے۔ یہ سوچ کر چین کے شمال میں خطا جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ تو پھر بابر نے ہندوستان کا رخ کیوں کیا؟ دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر نشاط منظر کہتی ہیں کہ انہیں قسمت اور ضرورت دونوں ادھر کھینچ لائی تھی، ورنہ ان کی ابتدائی کوششیں شمال کی جانب وسط ایشیا میں اپنے باپ دادا کی ریاست کو مستحکم کرنے اور ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے تھیں۔ بقول ان کے، بابر کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ماوراء النہر میں دریائے سیہوں اور آمو دریا کے درمیان وسطی ایشیا میں تسلط کی کوششوں پر مبنی ہے، اور دوسرا نہایت مختصر مگر انتہائی اہم، جس میں انہوں نے محض 4 سال میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو قریباً 300 سال تک چلتی رہی۔ مصنف ایل ایف رشبروک نے اپنی کتاب ظہیر الدین محمد بابر میں لکھا ہے کہ سب سے تھک ہار کر بابر نے دیخ کات نامی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور تمام عزائم ترک کر کے بطور مہمان گاؤں کے مقدم یعنی سردار کے گھر رہنے لگے۔ مقدم کی عمر تو 70 یا 80 برس ہوگی، مگر والدہ 111 سال کی تھی۔ اس سن رسیدہ عورت کے بعض رشتہ دار تیمور بیگ کے لشکر میں ہندوستان گئے تھے۔ بڑی بی نے بابر کو ان کے بزرگوں کے کارناموں کے جو قصے سنائے، ان سے نوجوان بابر کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی شعبہ تاریخ کی پروفیسر رحمہ جاوید راشد کا کہنا ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بابر والد کی طرف سے تیمور خاندان کی 5ویں پشت میں سے تھے، جبکہ والدہ کی طرف سے عظیم فاتح چنگیز خان کی 14ویں پشت میں سے تھے۔ اس طرح ایشیا کے 2 عظیم فاتحین کا خون بابر کی رگوں میں شامل تھا، جو انہیں دوسرے علاقائی فرمان رواؤں پر فوقیت دیتا تھا۔ بابر کو ایک عظیم فاتح تو مانا جاتا ہے، مگر بعض حلقے انہیں ایک عظیم ادیب بھی قرار دیتے ہیں۔ مورخ اسٹیون ڈیل لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بابر کی شخصیت بحیثیت بادشاہ اہم ہے یا بطور شاعر و ادیب وہ زیادہ قابل قدر ہیں۔ پروفیسر نشاط کے مطابق بابر نے اپنے بارے میں جس کھلے انداز سے لکھا ہے
وہ کسی دوسرے بادشاہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی شادی، محبت، شراب نوشی، صحرا نوردی، توبہ اور حتیٰ کہ اپنی دلی کیفیات تک ہر بات کا ذکر کیا ہے۔ بابر نامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی شادی ان کی چچازاد عائشہ سے ہوئی تھی، مگر بابر کو اپنی بیوی سے کوئی الفت نہ تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اردو بازار میں ایک لڑکا تھا بابری نام کا، جس میں ہم نامی کی بھی ایک نسبت تھی۔ انہی دنوں مجھے اس سے عجیب سا لگاؤ پیدا ہو گیا، مگر حال یہ تھا کہ کبھی بابری میرے سامنے آ جاتا تو مارے شرم کے میں نگاہ بھر کر اسے دیکھ نہیں پاتا تھا، چہ جایا کہ اسے مل سکوں اور باتیں کر سکوں۔ اس طرح دل کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے آنے کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں عشق و محبت کا ایسا زور اور جوانی اور جنون کا انتہائی غلبہ ہوا کہ کبھی کبھی ننگے سر ننگے پاؤں محلوں، باغوں اور باغیچوں میں ٹہلا کرتا۔ نہ اپنے بیگانے کی طرف التفات تھا، نہ اپنی اور دوسروں کی پرواہ۔ نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر نے 21 سال تک زاہدانہ زندگی گزاری، لیکن پھر انہیں ارباب نشاط کے ساتھ شراب کی محفلیں راس آنے لگیں۔ چنانچہ ان کی محفلوں کے تذکرے میں شراب نوش خواتین کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے بابر نے چھپانے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے۔ بابر کا ایک شعر بہت مشہور ہے: نو روز و نو بہارو میں و دلبری خوش است، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یعنی نیا سال، نئی بہار، شراب اور خوبصورت دلبر کا ساتھ ہے، بابر زندگی کا مزہ لے کہ تجھے دنیا میں دوبارہ نہیں آنا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب بابر نے شراب سے توبہ کر لی، مگر پروفیسر نشاط منظر اسے ان کی سیاسی اور جنگی حکمت عملی قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بابر کے سامنے انڈیا کے سب سے بڑے جنگجو رانا سانگا تھے، جنہوں نے پہلے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، جبکہ پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر کی فوج آدھی رہ گئی تھی۔ رانا سانگا سے جنگ کے دوران ایک مرحلے پر بابر کو شکست سامنے نظر آئی تو انہوں نے پہلے ایک شعلہ بیاں تقریر کی اور پھر توبہ کی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ بابر کی اس سچی توبہ کے سبب اللہ نے مغلوں کو ہندوستان میں 300 سال کی سلطنت عطا کی۔ لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تاریخ کے استاد پروفیسر رضوان قیصر کا کہنا ہے کہ یہ بابر کے عمل کی مذہبی توضیح تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت نہیں، کیونکہ اسے کسی طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بابر نے جنگ جیتنے کے لیے مذہبی جوش و خروش استعمال کیا تھا۔ اس سے قبل جب بابر نے اپنے آبائی وطن فرغانہ کی بازیابی کے لیے ایران کے بادشاہ سے حمایت حاصل کی تھی اور خود کو شیعہ کہا تھا، تو اس وقت کے وہاں کے ایک بڑے عالم نے بابر کو بہت برا بھلا کہا تھا اور ان کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ بابر نے کئی جگہ اپنے دشمن مسلم حکمرانوں کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا اور انہیں لعنت ملامت کا نشانہ بنایا ہے۔ گویا بابر سیاسی اور جنگی میدانوں میں مذہبی کارڈ کی طاقت سے اچھی طرح واقف اور شاطرانہ چال چلنے کے ماہر تھے۔ پروفیسر نشاط منظر اور ڈاکٹر رحمہ جاوید کا کہنا ہے کہ بابر مشاورت میں خواتین کو بھی شامل کرتے تھے۔ بابر کی سوانح میں جتنی خواتین کا ذکر ہے، اتنی خواتین کا نام بعد کے پوری مغلیہ دور میں سننے میں نہیں آیا۔ پروفیسر نشاط اس بارے میں بتاتی ہیں کہ شہنشاہ اکبر سے پہلے مغلوں میں ترکوں اور بیگوں کے رواج غالب تھے، اس لیے خواتین کا رول ہر معاملے میں نظر آتا ہے۔ بابر نامہ میں ان کی 2 پھوپھیوں کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح پگڑی باندھتیں، گھڑ سواری کرتیں اور تلوار لے کر چلتی تھیں۔ اکبر کے زمانے میں مغلوں کی انڈینائزیشن شروع ہوئی، یعنی ان پر ہندی ثقافت غالب آنے لگی۔ اسی سبب خواتین پیش منظر سے پس منظر میں گم ہوتی گئیں۔ آج کے انڈیا میں اکثریتی ہندو طبقے کے ایک خاص نظریے کے حامل افراد بابر کو حملہ آور، لٹیرا، غاصب، ہندو دشمن، ظالم و جابر بادشاہ سمجھتے ہیں، مگر پروفیسر نشاط کہتی ہیں کہ آج کی جمہوری اقدار کے پیمانے سے ہم سلطانی دور کی پرکھ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں جو جس جگہ کو فتح کر لیتا، وہاں کی عوام اور خواص دونوں اسے قبول کرتے، نہ کہ حملہ آور سمجھتے۔
بابر پر ہندوستان پر حملہ کرنے، مندر توڑنے اور مقامی آبادی کو زبردستی مسلمان بنانے جیسے الزامات کے جواب میں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر سیف الدین احمد کہتے ہیں کہ بابر کی انصاف پسندی اور مدبرانہ قابلیت کا پتہ اس وصیت سے چلتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے ہمایوں کو کی تھی۔ بابر نے لکھا، مذہب کے نام پر سیاست مت کرنا، مذہبی تعصب کو دل میں ہرگز جگہ نہ دینا اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے سب کے ساتھ پورا انصاف کرنا۔ پروفیسر سیف کا کہنا ہے کہ بابر کا یہی نظریہ آج سیکولرزم کہلاتا ہے۔ ان کے مطابق بابر نے ہمایوں کو گائے ذبح نہ کرنے تک کی تلقین کی تھی اور وصیت میں یہ بھی لکھا کہ کسی قوم کی عبادت گاہ مت توڑنا اور ہمیشہ پورا انصاف کرنا تاکہ بادشاہ اور رعایا میں دوستانہ تعلق بنے اور ملک میں امن رہے۔ بابر کی محبوب ترین بیوی ماہا بیگم تھیں جن کے بطن سے ہمایوں پیدا ہوئے تھے، جبکہ گلبدن بیگم، ہندال مرزا، عسکری مرزا اور کامران مرزا دوسری بیویوں سے تھے۔ بابر کی پیدائش فرغانہ کے دارالحکومت اندیجان میں ہوئی اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ پروفیسر نشاط منظر بتاتی ہیں کہ اگرچہ ان کے جد امجد چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہیں اس کا بخوبی احساس تھا کہ بغیر تعلیم کے جہاں بانی مشکل امر ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بابر کی تعلیم بھی اسلامی روایت کے مطابق 4 سال اور 4 دن کی عمر میں شروع کی گئی۔ بابر جہاں بھی جاتے اپنے اساتذہ کو ساتھ لے جاتے تھے، پھر وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ بابر کی موت کے بارے میں مشہور ہے کہ بیٹے ہمایوں کی طبیعت خراب ہو گئی اور حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی گئی۔ ان کی بیٹی گلبدن کا بیان ہے کہ بابر نے بیمار بیٹے کے پلنگ کے گرد پھیرے لگائے اور نظر مان لی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ان کے ہاں پہلے سے ایسا رواج موجود تھا، مگر بابا جانی نے ہمایوں کی صحت یابی کے بدلے اپنی جان بطور نذرانہ پیش کر دی۔ جیسے جیسے ہمایوں کی حالت سنبھلتی گئی، بابر کا مرض بڑھتا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 کو 47 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ افغان دارالحکومت کابل میں اپنے ہی تعمیر کردہ باغ بابر میں آسودہ خاک ہیں۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔